پہلے تو سادہ سا سوال ہے سر، اس کا بینیفیشری کون ہے؟ گیون جو سینیریو ہے اس کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف اس کے بینیفیشری ہیں؟ بلکہ یہ تو ایک ایسا ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے جس نے بھی کی ہے، ان کو ایک اور کیس کے اندر بک کیا جا رہا ہے جو کہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت درج ہوگا یا ہو رہا ہے یا جو بھی ہے۔ شکریہ آسما۔ دیکھیے اس میں ایک چیز تو بالکل واضح ہے کہ یہ جس طریقے سے یہ لیک ہوا ہے، یہ سائفر، اگر یہ واقعی میں وہ اصل سائفر ہے اور جیسے وہ چھپا ہے، تو یہ کوئی پبلک یعنی کہ پبلک ڈاکیومنٹ تو تھا نہیں، یا یہ فارن آفس کے پاس ہوتا ہے، یا یہ جو ہے وہ ملٹری ہیڈ کوارٹرز کے پاس ہوتا ہے جو ایک سرٹن پروسیجر ہے، یا یہ پرائم منسٹر آفس کے پاس ہوتا ہے۔ تو اگر یہ اس طریقے سے لیک ہوا ہے تو یہ کہاں سے لیک ہوا ہے؟ اور جس طریقے سے وہ اس میں اس جریدے نے لکھا ہے کہ جی کوئی ملٹری سورس سے لیک ہوا ہے، یعنی کہ وہ دیٹ ڈزنٹ میک سینس۔ سو انگلیاں تو اٹھیں گی، اور صرف انگلیاں نہیں اٹھیں گی بلکہ کیونکہ سٹیکس اتنے ہائی ہیں، اور یہ ایک طریقے سے آپ کی ایک نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے کہ آپ کے اتنے حساس جو دستاویز ہیں اگر وہ اس طریقے سے پبلکلی چھپ رہے ہیں تو یہ انڈرمائن کرتا ہے جو ہمارا پورا ایک نظام ہے۔ تو اس پہ تو باقاعدہ طور پر کارروائی ہوگی اور ہونی بھی چاہیے۔ اچھا، اب پہلی بات۔ دوسرا اس کا امپیکٹ آپ نے کہا بینیفیشری کون ہوگا، بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے جی خان صاحب کا جو پوزیشن تھی وہ تو ونڈیکیٹ ہو گئی ہے۔ معذرت کے ساتھ ونڈیکیٹ بالکل نہیں ہوئی ہے۔ آج ٹاپ ٹرینڈ چل رہا تھا کہ صادق اور امین ثابت ہو گئے۔ جی ہاں بالکل، دیکھیے نا کیسے ثابت، اس میں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی وہ اس وقت جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اس کی پالیسی سے وہ ناخوش ہیں۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے۔ مجھے آپ دیکھیے نا، اگر پاکستان میں مثال دیتا ہوں آسما آپ کو، اگر حکومت پاکستان یہ کہتی ہے کہ اگر پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے ہمیں مودی کی جو رجیم ہے وہ سوٹ نہیں کرتی، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ یہ ایک باقاعدہ سازش کر رہی ہے مودی کا تختہ الٹانے کے لیے؟ یعنی یہ ایک عجیب سی منطق ہے جو پیش کی جا رہی ہے۔ مگر دیکھیں یہ بھی فاضل صاحب بالکل، لیکن یہ بھی تو بیانیہ آ رہا ہے کہ کانٹینٹ، کچھ لوگ کہتے تھے کانٹینٹ ہے ہی نہیں، تو کانٹینٹ تو ہے۔ مثلا 2 صحافیوں کا، مطلب حامد میر صاحب نے ایک ٹویٹ ان کا بہت زیادہ شیئر کیا جا رہا ہے، نجم سیٹھی صاحب کا، کہ ان کے پاس بھی کاپیز تھیں۔ تو کانٹینٹ کے متعلق بھی ایک بیانیہ ہے، اور یہ اس کی لیکیج کے حوالے سے اب صحافیوں کے اوپر بھی بات کی جا رہی ہے۔ دیکھیے آسما، کانٹینٹ کیا تھا؟ کانٹینٹ میں اوبیسلی جب باقاعدہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز ہوئیں اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ جی ہم نے جو امریکی سفیر ہے اس کو ڈیمارش کرنا ہے، تو ڈیمارش کرنے کا یہ مطلب تو ہے کہ اس میں جو کچھ اس میں کانٹینٹ ہے وہ آبجیکشنبل ہے، اور ڈیمارش ہوتے رہتے ہیں اگر جو ہوسٹ گورنمنٹ ہے وہ یہ سمجھے کہ جو دوسری کسی گورنمنٹ نے ایسی بات کی ہے جو ڈپلومیٹک پروٹوکولز کو بریک کرتی ہے۔ لیکن ڈپلومیٹک پروٹوکولز کو بریک کرنا اور ایک سازش کرنا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو مجھے تو اس کانٹینٹ میں بھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی جو کہ پہلے ہی سامنے نہیں آ چکی ہے، جس کے حوالے سے حکومت پاکستان جو ہے وہ اپنا موقف اختیار کر چکی ہے، اور پاکستان کی عسکری قیادت بھی اپنا موقف جو ہے وہ اختیار کر چکی ہے۔ ریاست کا ایک بیانیہ اس کے اوپر آ گیا، بالکل میرے خیال میں خان صاحب کو ہوگا جی۔ اچھا نقصان سائی جی، آپ کو کیا لگتا ہے؟ ٹائمنگ دیکھیے نا،